بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ شق صدر کا اجمالاً تذکرہ گزر چکا، اب مہر نبوت کا تذکرہ ہے کہ مہر نبوت کب لگائی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی میں مہر نبوت کے ساتھ ہوئی تھی، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شق صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ اس طریقے سے تمام روایات میں تطبیق اور توفیق ہو جائے گی۔ شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اسی لیے آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ یہ واقعہ سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئی، اور ان انوار و تجلیات اور خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ بیان فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے۔ میں مطمئن رہو، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی گزند نہ پہنچ سکتی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ کا قصد فرمایا اور آپ کو بھی ساتھ لے گئی۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ 1 ماہ آپ اپنے ملک قیام کیا، پھر آپ کو لے کر واپس ہوئی۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔